علیکم دوستو، بخیر راغلے۔ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج آپ کے سامنے ایک انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آئی ہوں جو کہ صدر صدام حسین کے بارے میں ہے، ان کی بیٹیوں کے بارے میں ہے کہ جب صدر صدام حسین عراق کے پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت ان کی بیٹیوں نے کیسے لائف گزاری، اور جب ان کو یو ایس فوج نے یعنی امریکن فوج نے جب ان کو اریسٹ کر لیا اور ان کو پھانسی دی تو اس کے بعد وہ عراق میں کس طرح سے رہی، ان کی لائف کس طرح سے سپینڈ ہوئی اور کس طرح سے ان کے لیے عراق کی سرزمین جو وہ تنگ کر دی گئی اور وہ کس طرح سے وہ عراق سے جو ہے وہ موو انہوں نے کیا۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو کچھ انفارمیٹیو باتیں بھی بتاؤں گی اور کچھ پکچرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو چلائیں پھر۔ دوستو، یہ عراق کے پریزیڈنٹ صدام حسین تھے اور یہ ان کی دونوں بیٹیاں ہیں، رغد حسین اور رانا حسین۔ ان کا ایک محل کا خرچہ $50 ملین تھا۔ ان کی بیٹیوں کے کئی ملازمین اور لگژری گاڑیاں تھیں۔ صدام حسین کی بیٹیاں ایسی شہنشاہ زندگی گزار رہی تھیں جو کسی بادشاہ کو بھی میسر نہ تھی۔ ایک دور تھا کہ صدام حسین کی بیٹیوں کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ ان کے ملبوسات دنیا کی بڑی اور مشہور کمپنیوں سے تیار کیے جاتے تھے۔ ان کے لیے میک اپ کا سامان برطانیہ سے اور جوتے فرانس کی کمپنی سے منگوائے جاتے تھے۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ ان شہزادیوں کو عراق کی گلیوں میں بغیر جوتوں کے بھاگنا پڑا۔ صدام حسین کو جب پھانسی دی گئی تو اس کی دونوں بیٹیاں عراق میں نامعلوم جگہوں میں چھپتی پھر رہی تھیں۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ایسی زندگی گزارنے پر مجبور تھیں تاکہ ان کو قتل نہ کر دیا جائے۔ صدام حسین کے دور سلطنت میں جو لوگ ان کے پر جان نثار کرتے تھے وہ بھی ان کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ صدام حسین کو پھانسی کے تختے پر لٹکانے کے بعد یہ دونوں پھٹے جوتوں اور کپڑوں کے ساتھ عراق کے گاؤں میں خستہ گھر کے اندر زندگی گزارنے پر مجبور تھیں، جہاں ان کو کھانا میسر تھا اور نہ پانی۔ صدام حسین کی بیٹیاں رغد حسین اور رانا حسین کو وہ پانی بھی نہیں ملتا تھا جو ان کے اپنے باپ صدام حسین نے لوگوں کے لیے سرکاری طور پر مہیا کیا تھا۔ ان دونوں کو وہ پانی بھی نہیں بھرنے دیا جاتا تھا۔ ایک دور تھا کہ صدام حسین کا اگر کوئی کام نہ کرتا تو لوگوں کو موت کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن پھر اس کی پھانسی کے بعد اس کی بیٹیوں کو ذلت بھری زندگی گزارنا پڑی۔ ایک اندازے کے مطابق صدام حسین کے پاس 50 کے قریب محلات تھے، جن میں سے 5 رغد حسین اور 5 رانا حسین کے پاس تھے، جن میں بہت لگژری گاڑیاں اور سامان تھا۔ صدام حسین خود بھی بہت قیمتی کپڑے پہنتے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ صدام حسین کے پاس اس قدر قیمتی کپڑے زیادہ تعداد میں تھے کہ اگر وہ ایک جوڑا ایک دفعہ پہن لیتے تو دوبارہ وہ 2 یا 3 سال بعد پہنتے۔ صدام حسین کی بیٹیاں اس طرح سے زندگی گزار رہی تھیں کہ نہ ان کے پاس پہننے کو کپڑے تھے اور نہ جوتے۔ صدام حسین کے خاندان کے کپڑے دھونے کے لیے ایک اسپیشل اور اعلیٰ قسم کی مشینوں سے ایک رائل لانڈری سینٹر قائم کیا گیا تھا، اور پھر وقت ایسا رخ موڑ لیا کہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ جو مدنہ صدام حسین کی لانڈری کا انچارج تھا اس کو صدام حسین نے کرنل کا عہدہ دیا تھا، لیکن پھر ایسا دور بھی آیا کہ صدام حسین کو اپنے کپڑے خود دھونے پڑے۔ صدام حسین کو جب جیل ہوئی تو صدام حسین کو اپنے کپڑے خود دھونے پڑے۔ اس وقت کے اخبارات میں صدام کی ایک تصویر ہے جس میں صدام حسین کے سامنے ایک پانی کی بالٹی ہے جس میں وہ کپڑے خود دھو رہا ہے۔ صدام حسین کی جن بیٹیوں کو شہزادی جیسی زندگی میسر تھی، نوکر چاکر ان کے آگے پیچھے تھے، وہ ٹوٹے ہوئے جوتے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں زندگی گزار کر اپنی جان بچا رہی تھیں۔ امریکہ کی فوج ان کو تلاش کر رہی تھی اور عراق میں موجود صدام کی بیٹیوں کے جانی دشمنوں کی عراق کی سرزمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی تھی۔ رغد حسین اور رانا حسین اپنی جان کو بچا کر جارڈن تک جا پہنچیں، جہاں جارڈن کی حکومت نے ان کی حفاظت کے انتظامات کیے، ان کو رہنے کی اجازت دی اور وہ آج بھی جارڈن میں رہائش پذیر ہیں۔ رغد حسین اور رانا حسین اپنی زندگی جارڈن میں گزار رہی ہیں اور آج بھی عراق میں موجود صدام حسین کے مخالف پارٹی
ان کے خاندان کے جانی دشمن ہیں اور ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، لیکن رخت حسین اور رانا حسین جارڈن میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور جارڈن نے ان کو وہاں پر رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی رخت حسین اور رانا حسین کی زندگی کی کہانی۔ جی دوستو، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔